مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا سٹارٹنگ میں نے جان بوجھ کر دیر سے اختیار کی ہے، اس لیے کہ تھوڑے وقت میں مختصر سی نصیحت تذکیر واعظ کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا کریکٹر یا اس کی زندگی یا اس کے وعدے جیسے بھی ہیں، ہمیں ان سے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، لیکن 20 منٹ کی تقریباً ان کی سپیچ تھی، تو انہوں نے موجودہ حالات میں یہ جو کرونا وائرس ہے اس پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ احتیاط کرنی چاہیے، تو حکومت کی بات تائید کرنی چاہیے، مان لینی چاہیے، بلا وجہ مخالفت کرنا ایک فضول سا معاملہ ہے، تو اس لیے چھوٹی گفتگو کریں گے۔ میں دیر سے اسی لیے کھڑا ہوا تھا کہ ساتھی زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان اس حدیث کے گواہ ہیں، اس کے راوی ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کی تو حضرت عثمان بھی مجلس میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا من فات، جو بندہ مرے، وہو یعلم، وہ جانتا ہو، جاہل نہ ہو، وہ جانتا ہو، انہ لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہے، وہ یہ جانتا ہو، پھر وہ جب اس کیفیت پر اور اس عقیدے پر مرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ وہ ہوا داخل الجنہ، فرمایا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کی وجہ سے اس کے دماغ میں اللہ کا صحیح تصور ہے، اور لا الہ کہنے سے اس نے باقی تمام کو اپنے دماغ سے نکال دیا ہے۔
کوئی داتا نہیں الا اللہ، صرف اللہ ہے، کوئی مشکل کشا نہیں الا اللہ، صرف اللہ مشکل کشا ہے، کوئی زندگی اور موت پر مالک نہیں الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ سے جتنے بھی معاملات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے افعال ہیں، اس کو حق دے، اللہ کو وحدانیت کے ساتھ تسلیم کرے، اور اللہ کے ساتھ جتنے شریک لوگوں نے بنائے ہیں سب کا انکار کر دے۔ فرمایا اس عقیدے پر جو مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ موت ہے، زندگی ہے، فتح ہے، شکست ہے، اولاد ہے، رزق ہے، عزت ہے جی، اور کاروبار میں ترقی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بے اولاد ہے، اولاد مانگ رہا ہے، ان تمام معاملات میں وہ یہ سمجھے کہ یہ صرف میرے اللہ نے کرنا ہے اور کوئی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سب کا انکار کر دے، لا نہیں کر سکتے، لا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، لا کسی کے بس میں زندگی اور موت نہیں ہے، لا الا اللہ، یہ سارے کام میرا اللہ کرتا ہے۔ اس عقیدے پر جو آدمی مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسی شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی باتیں نہیں ہوئی، مکہ کا ماحول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اہل مکہ کو، اہل عرب کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ عرب کے لوگوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور کچھ بت پہاڑوں پر رکھے ہوئے تھے، یہ منات ہے، یہ لات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، یہ بت پہاڑوں پر رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر انبیاء کی اسٹیچو، ان کی مورتیاں، ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور ہر نبی سے جو بت کے ساتھ ان کو وابستہ کیا ہوا تھا اس سے ہر قبیلے کے لوگ آ کر اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق مدد مانگتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا کہ ان کو سمجھاؤ، یہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں مگر تعلیمات ابراہیم سے بیگانہ ہو گئے ہیں، شیطان نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ تو وہ خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ توحید کا مرکز تھا، دوبارہ شرک میں کنورٹ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو سمجھایا، اس پر صبر بھی کیا، آپ کو تکلیفیں بھی دی گئیں، آپ پر مصیبتیں بھی ڈھائی گئیں، آپ سے تعلقات بھی منقطع کیے گئے، آپ کو زخمی بھی کیا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجریاں بھی پھینکی گئی، شاعر، دیوانہ، پاگل، جھلا، مجنو، یہ القاب بھی دیے گئے۔ اس پر ہمارے بتوں کی مار عقل پر پڑ گئی ہے، اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر، اے محمد کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور رب کی بڑائی، رب کی عظمت، رب کی کبریائی ان کے دماغوں میں اتار دو۔ پھر کیسی توحید اتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ اب تربیت بتا رہا ہوں، اب اس کا اظہار ہو رہا ہے، جو تربیت اللہ کے رسول نے کی اب اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر حجر اسود کے سامنے، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ نیا نیا آیا تھا انتہائی سفید تھا، چمکدار تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی سے دل نرم ہوتا ہے، گناہ سے دل سخت بھی ہوتا ہے اور کالا بھی ہوتا ہے۔ تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حجر اسود انک لکل حجر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو رزق دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اعظم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس سنت کو سامنے رکھ کر میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، وگرنہ میرا ایمان اللہ کے ساتھ ہے، نفع بھی اللہ کے فیصلے سے، نقصان بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، موت اور زندگی اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، رزق اور اولاد اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، غم اور خوشی بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے خوشیاں عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے غم نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور اسی وزن پر ایک اور حدیث بھی ہے اور اس کے راوی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں سنتان موجبتان، 2 باتیں ہیں جو ان کو پکڑ لے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ قال رجل، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کیجئے ہمیں بتائیے کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں جن کو اپنانے سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ 2 باتیں کوئی نہیں اپنائے گا تو جہنم واجب ہو جائے گی۔ اپنانے پر جنت واجب اور انکار کرنے پر، نہ سمجھنے پر، نہ ماننے پر، چھوڑنے پر، حقارت کرنے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے وضاحت دی، صحابہ اکرام کو فرمایا جو شخص حالت شرک پر مرے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو حالت شرک پر مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو بندہ اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو خاص خلوص کے ساتھ تسلیم کیا ہوگا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہیں، شرک کرے گا تو جہنم واجب، دوسری چیز توحید کو اپنائے گا تو جنت واجب۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے میں صحابہ میں موجود تھے۔ اس کو امام مسلم نے حضرت جابر سے لیا اور اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ میں مسلم شریف سے پڑھ کر آپ کو مسئلہ سنا رہا ہوں۔ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں، اب یہ حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں کمال کی دلچسپی ہے اور بہت مزہ ہے، لیکن ذرا حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سے ہمارا کوئی تعلق ہے تو دل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد، ان 2 میں سے کوئی کہہ دے۔ مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی ہے، اور اب وہ جیکٹ نہیں ہے، پچھلے جمعے سردی تھی تو وہ وزٹنگ کارڈ میری جیب میں رہ گیا، جیکٹ کی جیب میں، تو اب میں تو بھول کے آ گیا ہوں، وہ نہیں ہے۔ تو ایک دوست ہیں، وہ آپ جانتے ہیں لکھویرہ، وہ مجھے وابڈا ٹاؤن لے گئے پروفیسر زبیر صاحب کی کوٹھی پر، تو وہاں ان کا ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کراچی سے مفتی صاحب آئے تو تعارف کروایا گیا کہ انہوں نے BSc کر لی ہے اور اب یہ باقاعدہ انہوں نے مذہب کا کورس، مفتی کا کورس کیا ہے، داڑھی شاڑھی رکھی ہے، اب ایک مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ان کا شاگرد یا ہیلپر تھا، اس نے جیب سے بہت سے وزٹنگ کارڈ نکالے اور ایسے بانٹ دیے۔ اس کے اوپر ایک مصنوعی اور بناوٹی قسم کا درود لکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے لکھے ہوئے تھا فوائد کرونا وائرس سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، ہارٹ اٹیک سے، 15-16 بیماریاں لکھ کر لکھا ہوا تھا کہ یہ درود شریف اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، پھر اگلے دن ہفتے کو میرے اس دوست کا فون آ گیا جو مجھے وہاں لے گیا تھا۔ میں نے کہا یار میں نے وہاں پر حکمت کے تحت کہ پارک نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، کسی کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو وہاں رولا پڑ جاتا، اس لیے میں نے وہاں بات نہیں کی۔ آپ مجھے 2 باتوں کا جواب تو لے دے ذرا جو میں وہاں پہنچ کر نوٹ کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو وزٹنگ کارڈ اس نے چھاپا ہے اور اس پر درود شریف لکھا ہے، نیچے حوالہ تو کوئی نہیں دیا کہ کس کتاب سے ہے، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یعنی اہل سنت کی اتھینٹک معیاری کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے۔ تو جس کا حوالہ نہ ہو وہ فرلو مسئلہ ہوتا ہے، وہ تلی واٹوا مسئلہ ہوتا ہے، وہ مین میڈ ہوتا ہے، انسانوں نے خود بیٹھ کے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جس پر محمد کی مہر نہ ہو آپ جتنے مرضی انگوٹھے چومتے رہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ ثواب اور اجر نہیں دے گا۔ مثلا جاپان والے کہتے ہیں جی ہمیں یہ پنکھا بنا کے دو، ایسا ہی دینا ہے،
اب ہم ان کو پیچھے والا پنکھے کا ڈیزائن بھیج دیں تو وہ تو ریجیکٹ کر دیں گے. کیوں؟ یہ سیمپل پاس ہوا ہے تو پوری قیامت تک کے لیے کوئی بھی نیکی کا عمل ہو اس پر اگر محمد کی مہر ہے تو اللہ سیمپل قبول کرے گا, اللہ پسند کرے گا, اللہ ثواب مرتب کرے گا, اللہ اجر دے گا, جنت دے گا. اگر کسی مفتی, مولوی, پیر, کلندر, کتب, ابدال, مرشد کا بنا ہوا مسئلہ ہے, اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مان لو اللہ کے رسول کی بات کو, اور جتنے مرضی محبت کے دعوے کرو وہ سب جھوٹے دعوے ہیں, یہ دعویٰ سچا ہے. جو عمل تمہیں کتنا خوبصورت لگے, کتنا سنہری کیوں نہ ہو, اس میں کتنی مشقت کیوں نہ ہو, اس عمل کے بارے میں 3 نکتے سمجھنا ضروری ہے. وہ کام کرنے کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اس کام کو محمد نے اپنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر و عمر صحابہ کی جو ٹیم تھی اللہ کے رسول کے گرد, انہوں نے وہ عمل اختیار کیا ہے تو پھر کر لے. اگر ان تینوں دائروں میں وہ عمل نہیں ہے تو جوتے کی نوک پر پھینک دیں, خواہ اس کو مولوی کتنی بڑی پگڑی اور ترے والا بیان کر رہا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر قدم پر, ہر عمل پر محمد کی مہر دیکھنا ضروری ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرا رسول دے وہ لے لو, یہ قرآن کی آیت ہے. وما نہاکم, جس چیز سے میرے رسول تمہیں روک دے, فانتہوا, تم بھی رک جاؤ. واتقوا اللہ, زیادتی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیسا صاف ستھرا دین ہے, محمد سے نیچے نہیں اترنا صلی اللہ ہو, کیونکہ محمد فرقم بین الناس, حق اور باطل کے درمیان, جنت اور جہنم کے درمیان فرق کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیار نہیں کرتے, ہم بڑا پیار کرتے ہیں. میلاد اللہ کے رسول نے منایا ہے تو منا لو, کل خوانی اللہ کے رسول نے کی ہے تو کر لو, قبروں پر اگر اذان اللہ کے رسول نے دی ہے تو دے لو, جتنے بھی ماتم کیا ہے تو کر لو, قوالیاں کی ہیں تو کر لو, دین ہے. اگر ابو بکر و عمر نے نہیں کیا, حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے, پھر جرت کے ساتھ کہو سب بے دینی کے کام ہیں. ان پر مولویوں نے اپنی طرف سے مہر لگا دی ہے کہ یہ دین ہے. وہ دین نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو سعودی عرب میں قوال پیدا ہوتے, سعودی عرب میں تو قاری قرآن پیدا ہو رہے ہیں. اس سرزمین نے انٹرنیشنل قاری دیے, ہماری ہندوستان کی سرزمین نے قوال دیے. اور قوال کسے کہتے ہیں؟ قول کی جمع ہے قوال, بہت زیادہ باتیں کرنے والا. باتون, نبی یا نبی یا نبی, نبی یا نبی, 15 منٹ تو یہی کہتا رہتا ہے. باتونی ہے نا, فضول بات کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے. وہ طبلہ, گٹار, سرنگی, ڈھولک, یہ کوئی دین ہے؟ یہ تو شیطانی آلات ہیں. کلیئر کٹ بات ہے, سمجھتے نہیں ہو یار, عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ اکبر. تو اب یہ حدیث لمبی ہے مگر کمال کی اس میں چاشنی ہے. حضرت ابو ہریرہ, اچھا وہ درود شریف والے مسئلے میں نے اس کو دوسری بات فون پر کہی. میں نے کہا وہاں زبیر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی میرے پاس فلاں حضرت صاحب آتے ہیں, وہ ملتان سے جب اپنی گاڑی پر بیٹھ کر بہاولپور جاتے ہیں تو ایک درود شریف ایک دفعہ پڑھتے ہیں, پھر اس درود شریف کا نمبر نہیں آتا, پھر اگلا درود, پھر اگلا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 16واں, پھر 20واں, تو 1.5 گھنٹے کا سفر طے کر لیتے ہیں. درود شریف جو پہلے دوسرے نمبر پر پڑھا تھا اس کو پھر دوبارہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا وہ درود شریف اس نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ بخاری شریف میں صرف 5 درود لکھے ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے جو درود سکھائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. تو وہ 150 پڑھتا ہے اور 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرتا ہے. یہ اس نے کہاں سے ایجاد کر لیے ہیں؟ بھائی حوالہ تو مانگ اس سے, یہ تیرے ذمہ قرض ہے. جب اگلا جمعہ آئے گا, یعنی آج مجھے پچھلے جمعے کی بات ہے, میں نے کہا تو نے پوچھ کر مجھے حوالہ دینا ہے. کہاں سے حوالہ لے آئے گا بھائی؟ سارے اپنی طرف سے, یہ درود ماہی, یہ درود تاج, یہ درود لکھی, یہ خود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ خود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. نہ ابو بکر کو پتہ تھا ایسے درود کا, نہ عمر ابن خطاب کو پتہ تھا, نہ عثمان غنی کو پتہ تھا, نہ علی المرتضیٰ کو پتہ تھا, نہ ابو ہریرہ کو پتہ تھا, نہ معاذ ابن جبل کو پتہ تھا, نہ ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا. یہ لوگوں نے خود بیٹھ کے بنائے ہوئے ہیں اور 5-5 روپے میں چھاپ کر لوگوں کو بیچ رہے ہیں. اور صبح کی اذان سے پہلے بڑے لوگ شدت سے پڑھتے ہیں اس کو. پڑھ لے بھائی, اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب اس درود پڑھنے کا دے گا جس پر محمد کی مہر ہوگی. بتاؤ یہ اللہ کے رسول سے محبت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ ہم لوگ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر وفی نفر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری جماعت میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہم، جلیل القدر صحابہ، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم یہ بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اچانک ہمارے درمیان سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے. بتایا کچھ نہیں، ہمارے درمیان سے اٹھے، ایسے نکلے اور چلے گئے. اور جب واپس آنے میں دیر ہو گئی، صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول گھر گئے ہوں گے، اپنی کسی بیوی کے گھر گئے ہوں گے، اپنی کسی پھوپھی کے گھر گئے ہوں گے، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے، وضو بنانے کے لیے گئے ہوں گے، کوئی امانت اٹھانے کے لیے گئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا. ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم ڈر گئے کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں کوئی مشرک، کوئی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نقصان ہی نہ پہنچا دے. تو اب ایک لیڈر ہے، اب ایک مربی ہے، اب ایک روحانی باپ ہے، اب اللہ کا رسول ہے، وہ درمیان میں غائب ہے. تو طرح طرح کے صحابہ کے دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہونے لگے کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے. یہ خیال آتے ہی ہم سب لوگ گھبرا گئے، اور سب سے پہلا شخص میں تھا جو گھبرا کر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا. پھر ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. جب میں اٹھا تو میں نے کہا سب بیٹھے ہو تم منہ دیکھ رہے ہو، جاؤ جاؤ اپنے اپنی جگہ پر، سب اللہ کے رسول کو ڈھونڈو، دیکھو پھیل جاؤ پورے مدینے میں. تو کوئی گھروں سے پوچھنے لگا، کوئی دوستوں کے گھروں سے پتہ کرنے لگا، کوئی اور جگہ پر، کوئی پہاڑ کے ادھر، کوئی وادی کے ادھر، کوئی چشمے کے ادھر، کوئی نہر کے ادھر، کوئی جنگل، کوئی درخت، کوئی کھجوروں کے باغ کے پرلی طرف اندر آوازیں دے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ ڈھونڈنے کا عمل کی ابتدا میں نے کروائی. میں نے کہا تسی بیٹھے ہو منہ چوک کے ویکھی جاندے ہو، اٹھو. تو سب اٹھ گئے اور پھیل گئے. میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا قبیلہ بنی نجار جو انصاری تھے ان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، میں اس میں پہنچ گیا. اچھا اب باغ کی کیفیت بیان کرتے ہیں. باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، اس باغ کا کوئی دروازہ نہیں تھا. اچانک میری نظر ایک پگو پر پڑی. پگو نالی پانی دینے کے لیے وہ جو نالی پگو بنایا ہوا ہوتا ہے اس پر پڑی، جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر بنائی گئی تھی. اچھا اب اس میں گزرنے کے لیے وہ آدمی کو بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر داخل ہونے کی گنجائش نہیں تھی. تو اب اس کے لیے وہ اپنا ٹریننگ میں لفظ استعمال کرتے ہیں ملٹری والے اور پولیس والے، کرالنگ کر کے. وہ ہوتا ہے بھی لیٹ جاؤ اور کونیوں کے بل اندر داخل ہو جاؤ، لیٹ کے کونیوں کے بل اندر داخل ہو جاؤ. وہ راستہ اتنا تنگ تھا. تو کہتے ہیں میں اس طرح سے اپنے آپ کو سمیٹ کے اور نالی کے ذریعے سے باغ کے اندر داخل ہو گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول اکیلے باغ میں تشریف فرما. آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ تم پہنچ گئے ہو یہاں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو تلاش کرتا ہوا میں یہاں پہنچا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ اٹھے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور واپس آنے میں آپ نے دیر فرمائی. ہم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں، یعنی آپ کے ساتھ کوئی بھی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، تو آپ کو دشمن کوئی زخم نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. یہ خیال کرتے ہی ہم گھبرا گئے، اور سب سے پہلے میں وہ شخص تھا جو گھبرا کر اٹھا اور اس باغ تک میں آ گیا ہوں. میں باغ کے
چاروں طرف دیکھ کر کے دروازہ تو کوئی نہیں ہے، اب میں نے لومڑی کی طرح اپنے آپ کو سمیٹا اور باغ میں داخل ہو گیا، اور باقی لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر مجھ کو اپنی 2 جوتیاں عنایت فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ آ گئے ہو نا، اب بیٹھو نہیں، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، یہ میری یہ 2 جوتیاں اٹھا لو۔ اور پھر فرمایا میری ان جوتیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، ان کو لے جانا، اور باغ سے باہر جو شخص آپ کو ملے اس کو یہ میرا پیغام دے دے کہ جو شخص اس بات کی ضمانت دے دے، اس کی شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربی میں لا الہ کا معنی جب ہم معبود کرتے ہیں، یہ فارسی زبان میں معبود، فارسی زبان میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ بن ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ فارسی بھی عربی کے مقابلے میں، اردو بھی عربی کے مقابلے میں لنگڑی لولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ داتا ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، کان ما یکون کا مالک ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سورج وہی نکالتا ہے، اندھیرا وہ لاتا ہے، روشنی وہ لاتا ہے، موسم اس کے ہیں، ہوائیں اس کی ہیں، رزق اس کے ذمہ ہے، پیدائش وہ کرتا ہے، سمندروں سے بحری جہازوں کو بندرگاہوں پر وہی پہنچاتا ہے، ہوا میں اڑنے والے ایروپلینز کو ایئرپورٹس پر وہی پہنچاتا ہے، ہر قسم کی عزت اور ذلت، موت اور زندگی، فتح اور شکست، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ باقی یہ کام کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، خواہ وہ نوح علیہ السلام ہو، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، خواہ وہ آدم علیہ السلام ہو، خواہ وہ سلیمان ہو، زکریا اور یحییٰ ہو، یونس اور ہارون ہو، کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشائی نہیں کرتے، مشکل کشا اللہ ہے جو اس بات کی گواہی دے دے اور اس پر اس کا یقین ہو، اس کی رگ کا ہر قطرہ، دل کی ہر دھڑکن اسی بات کی گواہی دیتی ہو تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ یہ میری جوتیاں بطور سند کے اپنے پاس رکھو، جو بندہ نہ ماننا چاہے اس کو یہ 2 جوتیاں دکھا کر کہنا اللہ کے رسول نے یہ بات مجھے بتائی ہے، یہ سند ہے، یہ مہر ہے، یہ اتھارٹی ہے، یہ اتھینٹک کرنے کے لیے بات کو یہ میری 2 جوتیاں بطور سند اور دلیل کے اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ ہر بندہ، ہر صحابی میری جوتی دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ تو رسول اللہ کی جوتی ہے اور ابو ہریرہ رسول اللہ سے مل کر آ رہے ہیں، یقیناً یہ بات ان کو پیغمبر نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں باغ سے باہر نکلا، وہ جو ساتھی پھیلے ہوئے تھے اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے میں، سب سے پہلے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ جب حضرت عمر مجھے ملے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ اوہ جوتیاں کیڑی چکی ہیں پھر دیں، جوتیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جوتی پالش کروانے جا رہے ہو، جوتی گنڈوانے جا رہے ہو، اس کا سول سیٹ کروانا ہے، اس میں بتاوا ڈلوانا ہے، تسمے ڈلوانے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ جوتیوں کی کیا کہانی ہے؟ حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو ذرا سخت لہجے میں یہ پوچھ لیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے جوتی سینے سے تو نہیں لگائی ہوئی تھی، سر پر تو نہیں لگائی ہوئی تھی، جھنڈا تو نہیں بنایا ہوا تھا، جوتی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور اللہ کے رسول نے میرے حوالے کر کے مجھے یہ فرمایا ہے کہ تجھے جو شخص بھی ملے اسے یہ کہہ دو کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی، عزت و ذلت نہیں، صحت اور بیماری نہیں ہے، اور دل سے وہ اس کا یقین بھی رکھتا ہو تو میری طرف سے یہ جوتیاں بطور دلیل کے ساتھ رکھو، اس بندے کو کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ابو ہریرہ کی چھاتی پر مارا تماچا۔ حضرت عمر کے تماچے جو دھڑلے والا بندہ تھا، حضرت عمر ہلکا پھلکا بندہ تو نہیں تھا، علاقے میں بڑا وزنی آدمی تھا،
نبی پاک دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اسلام کو اگر طاقتور کرنا ہے یا اب حضرت عمر دے دے، یا عمر بن حشام دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، کنیت عرف میں اس کو ابو جہل کہتے تھے، جہالت کا منبع۔ اور حضرت عمر بن خطاب تھے، یا اللہ یہ ایک عمر تے دے ہی دے، چلو کچھ نہ دے ایک تے دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے ان کے حق میں قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی اور اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب یہ بڑا دھڑلے والا آدمی، جب یہ اسلام میں آئے تو وہاں انہوں نے للکار کر کہا، یہ مولوی بیان نہیں کرتا، نانے دا دین بچائے سے، دین یہ بچانے والے ہیں، یہ ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، وہ جنت کے شہزادے ہیں۔ وہاں تو خط گئے تھے او خلیفہ آپ کو مانتے ہیں، یہاں مسئلہ توحید اور شرک کا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، اسلام قبول کرنے کے بعد مکے میں حرم کے اندر آئے اور کہا، جس نے بیوہ کروانا ہو اپنی عورتوں کو، جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو، کل سے ہم باجماعت نماز حرم میں پڑھیں گے، جو روک سکتا ہے وہ روک کے دکھا دے، کسی کے جرأت ہے تو وہ آ جائے سامنے۔ یہ وہ عمر ہے۔ حضرت عمر نے مارا تماچا، ابو ہریرہ پیچھے جا کے گرے، پھر کھڑے ہوئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا ہے۔ کہا چل اللہ کے رسول کے پاس۔ ابو ہریرہ آگے حضرت عمر پیچھے، پھر وہی پگو آ گیا، اس نے دونوں باری باری بلی اور لومڑی کی طرح سے جھک کر اندر داخل ہوئے۔ نبی پاک امام الانبیاء ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا، ابو ہریرہ بول اب۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ جوتیاں آپ نے مجھے دی تھی؟ جی میں نے دی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ پیغام دو، جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے گا اس کو جنت مل جائے گی۔ حضرت عمر نے مجھے یہ بات کہنے ہی نہیں دی، مجھے مارا تھپڑ سینے پر، اور میں ایک چوٹ لگی، دوسرا دھکا لگا، میں پیچھے اپنی سرین کے بل جا کے گرا۔ میں وہ تکلیف میں بھی ہوں اور میرے دماغ میں بھی بوجھ ہے کہ آپ مجھے بھیج رہے ہو، حضرت عمر روک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے توجہ جناب عمر بن خطاب کی طرف کی، عمر تو نے اس کو دھکا کیوں دیا ہے؟ یہ بات کہنے سے اسے کیوں روکا ہے؟ اس کو پکڑ کے کیوں لے آئے ہو؟ پیغام کیوں نہیں پہنچانے دیا؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول معذرت کے ساتھ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں رسول نہیں ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، مگر میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا ہے۔ وہ کیا خیال آیا ہے؟ اب حضرت عمر وضاحت دے رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے، لوگ حج نہیں کریں گے، لوگ عمرہ نہیں کریں گے، لوگ نیکی کے اور کام چھوڑ دیں گے، ماں باپ کی خدمت، بیوہ کے ساتھ ہمدردی، یتیم کی پرورش، سب نیکی کے کام چھوڑ دیں گے اور گناہوں پر لگ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کلمہ پاڑی لے آنا، کلمہ پاڑی لے آنا۔ اللہ کے رسول میرے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ حضرت عمر کی بات میں وزن ہے، حضرت عمر کی بات میں وزن ہے، لہذا لوگوں کو یہ بات نیک عمل کرنے سے محروم کر دے گی، لہذا ان کو عمل کرنے دو، ان کو عمل کرنے دو۔ آج بدقسمتی سے سارے فرقوں کے مولوی ایک ہی سبق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، جنت ہے ایسی جانا، سب جنتی ہیں، اور کسی کو لاکھ روپے دے کے کاروبار کر کے دیکھ لو، بیٹی کا رشتہ لے کے دے کے دیکھ لو، کسی کے ساتھ آپ ہمسائے ہو، پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ معاشرہ جہنم کا نقشہ پیش کر رہا ہے، اور جنت کا ٹکٹ مولویوں نے سب کی جیب میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ سی محمد کی امت ہاں سی جنت جانا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، فرما آخری بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، وہ میدان معاشر میں مجھے دیکھ کر کہے گا، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول مجھے تھام لو، میری مدد کرو، مجھے جہنم کی بربادی سے بچا لو۔ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ میں نے دنیا میں تجھے پیغام پہنچا دیا تھا،
کیا پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا؟ جو بندہ کسی کی گٹھڑی اٹھائے گا، جو بندہ کسی کی بکری چوری کرے گا، جو بندہ کسی کا اونٹ چوری کرے گا، جو کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا اور یہ اللہ کے رسول سے کہے گا اغثنی، اللہ کے رسول کہیں گے میں نے حق پہنچا دیا تھا، تو نے زیادتی کی ہے، اب سزا کو بھگت، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ انصاف والا ہے یا بے انصاف ہے؟ جو مرضی جرم کرو، جتنی مرضی بغاوتیں کرو، جتنا مرضی لوگوں کو ستاؤ، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کلمے کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ توحید کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ اللہ کو وحدانیت کا حق کون دے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو زندگی کے ہر قدم پر کون مان کر چلے گا؟ زندگی اپنی مرضی کی، کلمہ پڑھ لیا جنت چلے جاؤں گے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو مولوی دے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے فساد ہے۔ یہ پہلے ایک جملہ مجھے ایک ساتھی نے کہا، میں نے پتہ نہیں کب بولا تھا، 2 سال 4 سال 8 سال پہلے خطبے میں بیان کیا ہوگا۔ اس نے کہا آپ نے یہ جملہ کہا تھا پہلے مولوی جاہل ہوتا ہے، پھر اس کی جہالت عوام میں منتقل ہوتی ہے، پھر جب الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں جو بندہ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ جاہل ہوتا ہے۔ ابھی وابڈا ٹاؤن میں پچھلے جمعے ایک افسر، اس کی گاڑی پر نیلی لائٹ لگی ہوئی تھی، وہ 19ویں یا 17ویں سکیل کا ہوگا افسر، کہنے لگا جی وہ قرآن مجید میں بال نکل آتا ہے، بال نکل آتا ہے۔ یہ ابھی کرونا وائرس کا علاج کیا جی؟ قرآن میں سورۃ بقرہ کھولو تو بال نکل آتا ہے۔ وہ بال اللہ کے رسول کا اللہ نے رکھوایا ہے، اس کو اٹھا کے پانی میں بھگو کے لوگوں کو پلاؤ تو شفا مل جائے گی، کرونا وائرس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 19ویں سکیل کا افسر ہے۔ وہاں ایک سادہ آدمی بیٹھا ہوا تھا میرے بولنے سے پہلے، اس نے کہا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اس کی اپنی داڑھی کھجانے سے بال گر جاتا ہے، سر کا بال گر جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا ہے وہ 5 روپے والی ٹوپی پہنا کے ویٹر کو چلاتے ہیں کہ چائے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بال ہی گر جائے۔ جو بندہ 20 روپے والے کپ کا 500 روپیہ دے رہا ہے 5 سٹار ہوٹل میں رمادہ میں، تو اگر بال اندر سے نکل آئے گا تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ میڈیا والوں کو بلا لے گا تو ہوٹل کے نمبر ڈاؤن چلے جائیں گے۔ تو اس لیے لوگ ویٹروں کو ٹوپیاں پہنا کے کھڑا کرتے ہیں تو اپنا ہی بال قرآن میں گرا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ رسول اللہ کا بال یہاں آ کے پہنچ گیا ہے ہر قرآن مجید کے اندر۔ یہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے بات کی ہے۔ سائنس پڑھنا، بیولوجی پڑھنا، کیمسٹری پڑھنا، میتھ پڑھنا، انگلش بولنا، یہ اور مسئلے ہیں۔ دین کا فہم اللہ کسی کو دیتا ہے جس کے اندر اللہ کی توحید ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت کے مقام کو سمجھتا ہے، یہ باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جو بندہ دماغ کا جاہل ہو اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ کرونا وائرس کی کچھ حقیقت بھی ہو تب بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دن میں 20 دفعہ ہاتھ دھونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ دن میں کم از کم 5-6 دفعہ ہاتھ دھونے کی تلقین کی ہے۔ صاف ستھرے رہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ وضو کریں، ہاتھ دھوئیں گے، چہرہ، کلی، ناک اور بازو اور پاؤں، یہ وضو آدھا غسل ہے، یہ کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان بیماریوں سے بچائے گا۔ لہٰذا بادی چیزیں، ریشہ بلغم والی چیزیں، زیادہ دودھ اور چائے اس کا استعمال، مولی کھیرا، یہ چیزیں، نان برائلر مرغی، ان سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ گرم خشک مزاج کی چیزوں کا استعمال کر لیں، مثلا لونگ، دال چینی کا کہوہ، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ وائرس سے آپ کو حملہ نہیں ہوگا۔ اگر ہو جائے تو یہ ایک فلو ہے، ایک نزلہ ہے،
وہ 8-10 دن میں یہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور گرم علاقوں میں یہ وائرس زیادہ آگے بڑھتا چلتا نہیں ہے۔ اب گرمی کا موسم آ رہا ہے، مجھے کپڑے کے اندر سے بھی پسینہ محسوس ہو رہا ہے۔ باقی رہ گیا حکومت نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اس کو اپنا لینے میں کوئی جرم نہیں ہے، خام خواہ مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔